ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کا ابھی دورہ ہوا ہے، اس کے اوپر چند باتیں میں ضرور کروں گا، لیکن جو اوورسیز پاکستانی سے وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے، وہ خطاب جو ہے وہ انہوں نے کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ 2 سال میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان بدل جائے گا۔ تو بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے۔ 2 سال میں پاکستان بدل جائے گا، 73 سال کا پاکستان ایک طرف، اور 2 سال میں عمران خان صاحب پاکستان کو مکمل بدلنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 سال میں پاکستان بدل جائے گا۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 73 سال میں، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے چلتے ہیں کہ 73 سال میں پاکستان نے آخر ایسا کیا نہیں کیا جو عمران خان صاحب 2 سال میں پاکستان کو بدلنے چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم ایوب خان صاحب کا زمانہ دیکھیں تو ایوب خان صاحب کا زمانہ ایسا ہے کہ اختلافات کے باوجود یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے وہ دور تھا جب پاکستان دوسروں کو قرضہ دیتا تھا، اور انڈسٹریز کے حوالے سے ایسا جال بچھایا ایوب خان نے، جو میں چیدہ بات کر رہا ہوں، جو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور جو ہے اس میں ایٹم بم بنانے کے لیے انہوں نے پورا ایٹم بم کا وہ کیا۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی کو باہر بھیجا، جو آج اوورسیز پاکستانی ہے، جو ریمیٹنس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے کام ہیں جو میں اس وقت ٹائم کم ہے، صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں تھوڑے کہ میجر کام ہے۔ آئیے ضیاء الحق صاحب کا دور آتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ایٹم بم کی پروموشنز ہوئی، انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، ایک بہت واضح جنگ جو ہے وہ انہوں نے جیتی، اور جو ضیاء الحق صاحب کے اہم ترین کام تھے ان میں انہوں نے بہت ساری آپ کے روڈز اور ان چیزوں کے اوپر کام کیا۔ نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے، پھر بے نظیر صاحبہ کا دور آتا ہے، حالانکہ ان کے دور بہت کم رہے، پھر آگے جا کے دور ہے۔ تو بے نظیر صاحبہ نے بھی اس ملک میں بہت کام کیا، بہت اہم ترین کام کیا۔ نواز شریف صاحب نے ایٹم بم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، اسی طرح کنسٹرکشنز کے حوالے سے، روڈ کے حوالے سے، یہ جو سارے کام آ گئے ہیں پاکستان میں 73 سال میں۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا دور آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کی معیشت کا حال دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کمیونیکیشن کا بڑا کام کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ 73 سال میں پاکستان کو کانسٹیٹیوشن بھی ملا، پاکستان انڈسٹریل زون بھی بنا، پاکستان بہت اوپر ہو گیا، اور پاکستان کو ایٹم بم بھی بنا، پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کو روڈز بھی ملے، پاکستان کو بڑے پروجیکٹس ملے جو پاکستان میں آج موجود ہیں۔ پاکستان میں کمیونیکیشن ہوا، شہر آپ کا جو ہے وہ صوبے قریب آ گئے، اور کانسٹیٹیوشن یعنی آئین میں کئی ایسی پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو جو ہے وہ امینڈمنٹس ہوئی۔ تو یہ تو ہو گیا کہ 73 سال میں چند باتیں جو میں نے بتایا، اوورسیز ریمیٹنس اور بہت سارے اسلامک سربراہی کانفرنس اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اب آتے ہیں کہ جی آپ نے 2 سال میں کیا دیا، 3 سال میں آپ نے کیا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 سال میں آپ نے جو کچھ دیا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 3 سال کی آپ کی پلاننگ کیا تھی۔ احساس پروگرام جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ بے نظیر انکم پروگرام تھا، اس کو کنٹینیو کیا نواز شریف مسلم لیگ نون کے اس نے، اور پھر اسی کو آپ نے آگے بڑھا دیا احساس پروگرام سے۔ تو وہ آپ کا پروگرام تو نہیں ہے۔ آپ نے لنگر خانہ دیا، آپ نے مسافر خانہ دیا، آپ نے انڈے اور کٹے اور گائے سے کس طرح دودھ نکالتے ہیں اس کے اوپر آپ نے پلاننگ دی۔ اور بتائیے آپ نے کون سی ایسی 3 سال میں پلاننگ کی ہے جو کہ 2 سال میں ان پلاننگ کو امپلیمنٹ کر کے آپ پاکستان کو اس جگہ لے جائیں گے جو مکمل طور پر پاکستان بدل جائے گا، اور 73 سال کا پاکستان جس میں یہ بڑے چیدہ اہم ترین جو ہے وہ فوجی اور سویلین جو ہے وہ رہنماؤں نے کام کیا ہے، وہ سب مان پڑ جائیں گے۔ تو آئیے، یہ تو آپ کا میں نے جب بتایا، آپ کے پاس ٹیم کیا ہے؟ آپ کے پاس 52 افراد کی ٹیم ہے، 52 وزراء، مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، اور ان کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ بتائیے 3 سال میں ان کی کارکردگی کیا ہے؟
बिग ज़ीरो है। कोई एक शोबा बताइए इमरान खान साहब जिसमें आप ये कहें कि मेरे इस वज़ीर ने बड़ा तीर मारा है, कोई एक शोबा बताइए। आप फाइनेंस एक बहुत बड़ा शोबा है, एक को निकालते हैं, दूसरे को लाते हैं, दूसरे को निकालते हैं, तीसरे को लाते हैं, तीसरे को निकालते हैं, चौथे को लाते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए सिविल इंतज़ामिया में आप कभी उसको हटाते हैं, कभी उस IG को हटाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जी वज़ीरों के हवाले से आप ये बता दें कि कौन सा वज़ीर ऐसा है, किसी एक वज़ीर की आप निशानदही कर दीजिए पूरी कौम को कि इसने 3 साल के अंदर बहुत बड़ा तीर मारा है, तो जाहिर है कि उसकी कारकर्दगी सबकी ज़ीरो है। तो 52 लोगों की जो फ़ौज आपने रखी है, जब आप ये देखते हैं कि ये नाअहलियत हो जाती है तो इसको पकड़ के यहाँ लगा देते हैं, फिर आप देखते हैं कि नहीं जी यहाँ भी नाअहल है तो उसको वापस उस जगह पे लगा देते हैं, एक को नाअहल को दूसरे इदारा दे देते हैं। तो जब इदारे नाअहल लोगों को देंगे और ये जो आपकी टीम 52 की है जिसमें से एक वज़ीर अपनी कारकर्दगी ले कि मीडिया में हम जैसे एंकर के सामने बैठकर बताए कि ग्राउंड्स में उन्होंने क्या काम किया है, तो हम मान लेंगे, आइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिग ज़ीरो है, और अगर पूरी की पूरी कैबिनेट के वज़ीरों की कोई काम नहीं है तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म आप बिग ज़ीरो हैं। अब आइए, आप 3 साल में आपने कौम को क्या दिया? आपने कौम को गुर्बत दी, आपने रिकॉर्ड गुर्बत दी है, आपने रिकॉर्ड महंगाई दी है, 14.6, इतना इन्फ्लेशन कभी भी नहीं रहा है। आपने रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त जो है वो आपने बेरोज़गारी दी है। 2018 तक 35 लाख थे, आपके ज़माने में आपके अपने स्टेट बैंक के मुताबिक 2 साल में 1 करोड़ 17 लाख हुए, और अब तकरीबन कोई 1 करोड़ 37 लाख के करीब बेरोज़गार हो गए। तो आपने गुर्बत दिया, आपने बेरोज़गारी दी, आपने जो है वो आपने महंगाई दी है, और बहुत सारी चीज़ों पे मैं आऊँ तो उसमें दवाइयों पे आ जाएगा, इंसाफ पे आ जाएगा। आपने इंतकाम दिया, आपने गालिम गलोच दिया इस कौम को, तो ये आपने दिया। अब आप आइए कि इस 3 साल में आपने इस पाकिस्तान को क्या दिया है। पाकिस्तान को आपने कश्मीर का सौदा आपने कर दिया, CPEC आपने बंद कर दिया, मौशी इदारे और मीशत टोटल आपने IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक और बैनुल अक़वामी ताकतों को दे दी हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं आपके उस ये जुमला जब आपका आता है सामने कि जनाब आली 2 साल में मैं पाकिस्तान बदल दूंगा, तो ये स्टेटमेंट जब आप देते हैं इमरान खान साहब, तो कभी आपने अपने वो 200 स्टेटमेंट जो आपने कौम से वादा किया था हुकूमत में आने से पहले, उन कभी एक स्टेटमेंट को भी गौर से आपने स्टडी किया है? आपने देखा है कि मेरे वो 200 स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पे कौम बेवकूफ़ होके उन्होंने आपको वोट दिया, और आज 200 जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं और बड़े बड़े दावे और वादे हैं, उनमें से एक वादा बता दीजिए, एक वादा कि आपने इस 3 साल में उसको पूरा किया हो। उसके बावजूद आप आज भी वादे करते हैं। आप देख लें हुकूमत में आके आपने कौम से खिताब किया, कौम से खिताब जो किया वो खिताब निकाल लें, उस खिताब में आपने कौम से शुरू से लेके आखिरी तक क्या क्या वादे किए। चले हमें बता दें कि कौन सा एक खिताब में आपने जो वादा किया था वो पूरा किया था। आइए हम आपको गिनवा देते हैं। अगर आप कहते हैं बैठे हमारे सामने, हम आपको गिनवा देंगे कि आपने ये वादे किए थे, और सिर्फ गिनवाएंगे नहीं, आपकी फुटेजेस दिखाएंगे, आपकी तस्वीर दिखाएंगे, आपके खिताबात दिखाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कर रहे हैं आप? ये जो बातें आप करते हैं, इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म साहब आप सिर्फ मीडिया के वज़ीर आज़म हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटमेंट के वज़ीर आज़म हैं। आप वो वज़ीर आज़म हैं जो बुलंद व बाला दावे करते हैं, आप वो वज़ीर आज़म हैं जो कौम को बड़े बड़ी ख्वाब दिखाते हैं, आप वो वज़ीर आज़म हैं जो कौम को और आवाम को आप ये बताते हैं कि जनाब आप जो है वो मुल्क में जो है वो बड़े बड़े आपके प्लान आप बताते हैं। मसलन रिजल्ट क्या है? आप ये सही बात है, आपने मीडिया का गला घोंटा हुआ है, आपने बदतरीन वहाँ दहशत गर्दी की हुई है। मीडिया आपकी इजाज़त के बगैर कुछ बोल नहीं सकता है। मीडिया में बैठ के आपके यही वज़ीर जिनकी कारकर्दगी सिफर है, ज़ीरो है, नील है, वो आपके मीडिया में बैठकर बड़े बड़े दावे करते हैं, और जैसे ही कोई उनसे सवाल करे कि प्रैक्टिकली कुछ बताइए, एंकर पूछता है तो आप उसे निकलवा देते हैं। कोई अगर चैनल सवाल उठाता है तो आप उस चैनल को धमकी देते हैं, बंद कराते हैं, उनके केसेस खोल देते हैं। तो मीडिया के आप बादशाह हैं,
آپ نے میڈیا میں بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دیے، آپ بھی آج میڈیا میں دے رہے ہیں اور میڈیا کو گرفت کیا ہوا ہے اور بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اسٹیٹمنٹ کے بادشاہ ہیں، لیکن اسے کیا کہا جاتا ہے کہ جب آپ بڑے بڑے دعوے کریں اور وہ دعوے سب جھوٹے ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ منافقت کہی جاتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ جو بیان ہے کہ 2 سال میں آپ پاکستان کو بدل دیں گے، کیا اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کی اس بات کو مانا ہوگا؟ خان صاحب آپ یقین مانیے دنیا آپ کو سنجیدہ نہیں لیتی. امریکہ کے ایک وزیر نے بھی کہہ دیا دنیا آپ کو سنجیدہ نہیں لیتی. آج آپ دیکھیں آپ کتنے آئسولیٹڈ ہیں. آپ اگر ابھی سعودی عرب گئے ہیں تو آپ کو بڑا پروٹوکول ملا ہے، لیکن آپ نے پاکستان کے لیے کیا حاصل کیا؟ 16 نکات. وہ ایگریمنٹ جو 2019 میں جب آئے تھے پرنس کراؤن، وہ ان سے آپ نے جو بات کی تھی وہ جا کے امپلیمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ کونسلز بن گئی، لیکن اس میں میجر چیز کیا ہے 16 میں؟ بتائیں نا پاکستان کو اس کا کیا حاصل، ایک غریب آدمی کو کیا حاصل ہے؟ آپ نے کہا اس میں ایک چیز شامل ہے، بالکل شامل ہے، کہ جی سعودی عرب جب پلان کرے گا اور وہاں پر اپنی پلاننگ کرے گا اور نوکری دے گا تو اس میں پاکستان کو ایک اچھا حصہ دے گا. جب کرے گا اس وقت تک کرے گا، کب کرے گا اس میں بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے معاملہ، یہ رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں. دوسرا کہ وہ ایک بادشاہ ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ فشنگ ہوتا ہے. آ گئی ہے دوسری طرف چلتے ہیں. آپ سے کہا گیا ہے کہ جی وہ جو ان کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ فنڈز پاکستان میں انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جی کرمنلز کا جو ہے وہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو کرائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تبادلہ ہوگا، یہاں سے وہاں لے جائیں گے، وہاں سے یہاں لے آئیں گے. یہ پہلے بھی تھا، یہ بہت زیادہ واضح نہیں تھا. منشیات جو ہے اس کے اوپر، اس سے سعودی عرب کو فائدہ ہے، اس کرمنل سے بھی سعودی عرب کو فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ ان کے اوپر بوجھ بن پڑتا ہے، وہ اٹھا کے اپنے جیلوں میں رکھتے ہیں، آپ کو دے دیں گے. وہ جو کرائم کرتے ہیں کرمنلز ہیں، منشیات کے لیے ان کے ملک میں یہاں سے منشیات جاتی ہے وہ روکنا چاہیں گے. باقی 16 نکات میں سے آپ بتائیے کون سا ایسا نکات ہے جس کے اوپر کہا جائے کہ آپ تیر مار کے آئے ہیں؟ ہاں، آپ کو بڑی اچھی پروٹوکول ملا. سعودی عرب کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت، پاکستان کی، آپ کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے. جو بائیڈن آیا ہے اس نے گھیرا تنگ کر دیا ہے، خشوگی کی موت کے اوپر پھر دوبارہ انکوائری کھول دی ہے. تو سعودی عرب کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو بلایا، پروٹوکول دیا، پروٹوکول آپ کو اچھا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروٹوکول اور بھی وزیر اعظم کو ملے، صرف آپ کو نہیں، آپ سے زیادہ اچھا ملے، لیکن آپ کو بھی دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ پروٹوکول آپ کو دیا گیا، فطرہ اور زکوٰۃ آپ نے وہاں پر اپنے ایک وزیر کو بیٹھا کر پاکستان ایٹمی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ جی یہ کشکول لے کے جاتے ہیں یہ چور ڈاکو لوگ، اور میں آؤں گا تو کشکول توڑ دوں گا، اور اس سے اچھا ہے کہ آدمی کی موت ہو جائے، اس سے اچھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وزارت سے اتار دے جو شخص جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہو. آپ تو ڈونیشن کو تو چھوڑیں، آپ جو ہیں وہ قرض کو تو چھوڑیں، آپ تو وہاں فطرے اور زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا عزت کروا رہے ہیں آپ پاکستان کی؟ اور یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو ساری باتیں آ گئی 16 نکات میں، آپ پاکستان کیا وہاں وعدے کر کے آئے ہیں؟ آپ کو یاد ہے، قوم جانتی ہے کہ ایک دفعہ آپ گئے تھے امریکہ، ٹرمپ سے خفیہ جو معاہدہ آپ کا ہوا اور جو باتیں ہوئی منظر عام پہ نہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سی پیک بھی بند ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ کشمیر کا سودا بھی ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے اہم لوگوں کو اہم جگہوں پہ لا کر آپ نے بیٹھا دیا ہے اور جن کی ابھی تک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کو کیا چیز دے کے آئے ہیں؟ قومی سلامتی کے کن مسئلے کو وہاں آپ ان کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ ہم انتظار کریں گے، وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو وعدے آپ کر کے آئے ہیں. لیکن آپ کو کیا دنیا سنجیدہ لیتی ہے؟ کیا آپ کے اپنے ادارے جو یہاں پاکستان میں ہیں، سویلین ہوں یا عسکری ہوں یا عدالتیں ہوں، کوئی آپ کو سیریس لیتا ہے، سنجیدہ لیتا ہے؟ عمران خان صاحب، یہ قوم بھی آپ کو سنجیدہ نہیں لیتی. اس لیے آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ 2 سال میں آپ پاکستان بدل دیں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اسی بڑے بڑے دعوے جو 200 اپوزیشن میں آپ نے کیے تھے اور حکومت میں آ کے 3 سال سے کر رہے ہیں، ان میں سے ایک دعویٰ ہے. تو عوام اس پہ کوئی مرعوب نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس صرف اور صرف یہ لفاظی ہے، یہ دھمکیاں ہیں،
یہ گالم گلوچ ہے اور یہ انتقامی کارروائی ہے، اور یہ جو آپ کی دنیا میں اور پاکستان میں بیٹھ کے چور ڈاکو کا ایک الاپنا ہے، وہ آپ کے پاس ہے، باقی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی چند باتیں۔ ایک اہم ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آؤں گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔